بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 37۔ آج کے سبق کا عنوان ہے غریب مطلق کی بحث۔ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اقسام کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے متواتر، پھر مشہور، پھر عزیز، اور اس کے بعد غریب کا بھی ذکر کیا تھا۔ پھر بھی اس کے بعد خبر واحد کے حکم کے بارے میں بحث کی تھی کہ خبر واحد کا حکم کیا ہے، اور خبر واحد کے حکم کے بیان کے بعد دوبارہ غریب حدیث کے اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ وہاں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ غریب حدیث کے بارے میں آگے جا کر تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ غریب حدیث سے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ غریب حدیث کی دو قسمیں، ایک غریب مطلق اور ایک غریب نسبی۔ تو آج کے درس میں ہم غریب مطلق کے بارے میں بحث کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ثم الغرابۃ اما ان تكون في اصل السند اي في الموضع الذي يدور الاسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق اليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، او لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في اثنائه كأن يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالاول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر غرابت یعنی کسی حدیث کا غریب ہونا یا تو اس طریقے پر ہوگا کہ سند کے اصل میں اور سند کے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر غرابت ہو اس میں، اور اصل کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس جگہ میں غرابت ہو جس پر سند کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی جس پر سند کا اختتام ہوتا ہے اور جہاں سند لوٹ کے وہاں تک پہنچتا ہے، اگرچہ وہاں تک جو اصل سند ہے اور سند کی جو جڑ ہے اس تک اگرچہ طرق بہت زیادہ ہو۔ اور پھر واضح انداز میں فرما رہے ہیں کہ اصل سند وہ طرف ہیں جس میں صحابی موجود ہو، اور اس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی مراد یہ ہے کہ صحابی ایک نہ ہو، بلکہ صحابی کے بعد جو تابعی ہے وہ اس کو مدار بنایا ہے، لہٰذا اگر صحابی ایک بھی ہو تو بھی حدیث یہاں مقصود اس کا غریب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تابعی مقصود ہے کہ تابعی ایک ہو تو وہ غریب مطلق میں آئے گا۔ اولا یکون کذالک، یا اس طرح نہیں ہوگا بلکہ اس طور پر ہوگا کہ وہ تفرد سند کے درمیان میں ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کأن یرویہ عن الصحابی اکثر من واحد، مثلا اس صحابی سے روایت کرنے والے ایک سے زیادہ ہو، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، پھر ان صحابہ میں سے کسی ایک سے روایت کرنے والا ایک شخص منفرد ہو، تو جو پہلی قسم ہے اس کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ اس کی مثال بیان کرتے جیسے حدیث سے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بے اور ولا کے ہبہ سے منع کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کو عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے میں متفرد ہے،
آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس صحابی سے اکیلے نقل کرنے والا ہوتا ہے اس سے بھی پھر بعض مرتبہ نقل کرنے والا آگے جا کر بھی متفرد ہوتا ہے. اس کی مثال حدیث شعب الایمان ہے. اس کے نقل کرنے والے میں ابو صالح متفرد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ابو صالح سے عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے. تیسری صورت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تفرد تمام روات میں یا اکثر سند میں، اکثر روات میں یہ تفرد چلتا ہے. اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسند بزار میں اور معجم اسد طبرانی میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں غریب حدیث کی دو قسم بیان کی ہے اور اس کی تعریفات بھی کی ہے. ذرا اس تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ایک غریب مطلق ہے اور اس کو غریب سندن اور متنن بھی کہہ سکتے ہیں. اصل جو غریب حدیث ہے وہ یہی ہے. غریب حدیث جو متواتر مشہور عزیز کے مقابلے میں ہے تو اصل غریب حدیث یہی ہے. باقی جو دوسری قسم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے وہ واقع میں غریب حدیث نہیں ہوتی، بلکہ وہ بعض مرتبہ حدیث مشہور ہوتی ہے، بعض مرتبہ عزیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ متواتر حدیث بھی اس پر بھی غریب نسبی کا اطلاق کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ فرق بھی ضروری ہے تاکہ غریب حدیث جو اصلاً غریب حدیث ہے وہ تو چونکہ درجے میں کمزور ہوتی ہے تو غریبی نسبی اور ان کے درمیان فرق کرنا چاہیے تاکہ جو کمزور حدیث ہے جو قوی حدیث ہے اس پر بھی کبھی کبھی غریب کا اطلاق ہوتا ہے، تو کئی ذہن میں اس سے غریب مطلق کی طرف بات نہ چلی جائے. تو غریب مطلق کی تعریف یہ ہوا ما یتفرد بروایتہ شخص واحد فی ای موضع وقع التفرد بہ من السند، جس میں یہ ہے کہ سند میں کسی جگہ میں بھی راوی متفرد ہو تو اس کو غریب مطلق کہتے ہیں. اور غریب سندن لا متنن جو فرد نسبی ہے اس کو وہ حدیث ہے الذی اشتہر لورودہ من عدۃ طرق کہ وہ فی نفسی وہ حدیث تو کئی طرق سے منقول ہوتی ہے، لیکن پھر ان میں سے ایک راوی سے آگے جا کر سند نقل کرنے والا ایک ہو جاتا ہے، تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں. غریب نسبی کے بارے میں مزید تفصیل تو اگلے سبق میں ہم بتائیں گے. یہاں غریب مطلق کی مثال جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے وہ ہم ذکر کرتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ذکر کی ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وہبتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع اور اس کے ہبہ سے منع کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ولا یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو اگر کسی غلام کو کسی نے آزاد کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وراثت کا سلسلہ چلتا تھا. جو معتق ہے اس سے بھی میراث جاری ہوتی تھی اور یا مولا سے اس کی میراث جاری ہوتی تھی. تو بعض مرتبہ کسی شخص کی کسی کے سے ارث اور میراث کا حق ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا حق ہے جو دوسرے کو بیچا نہیں جا سکتا، نہ دوسرے کو ہبہ کیا جا سکتا ہے. جو خود مورث ہے وہ تو اس سے وہ وارث بنے گا اور وہ اس سے وارث بنے گا جو معتق ہے، لیکن وہ آگے جا کر اس کو بیچ نہیں سکتا ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اس کو نقل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ صحابہ کرام میں سے صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرنے والے عبداللہ بن دینار ہیں. تو یہ دو زمانوں میں اس میں تفرد ہے. عبداللہ بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس كلهم عيال على عبداللہ بن دینار فی هذا الحدیث. اس حدیث میں آگے جا کر جتنے لوگ بھی نقل کرتے ہیں وہ سب عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے عبداللہ بن دینار کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات نور الدین صاحب نے لکھے ہیں
عبداللہ بن عمر بن الخطاب مشہور صحابی ہے، اور الامام الورع امام ہے اور تقوادار صحابی تھے۔ ان کی وفات 73 ہجری ہے، 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن دینار کے حالات انہوں نے لکھے، یہ مولا ابن عمر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ثقہ ہے، اور 127 ان کی وفات ہے، 127 ہجری۔ ایک جماعت نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری مثال یہ ذکر کی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو تفرد ہے یہ تیسرے درجے میں بھی تفرد ہو جاتا ہے۔ یہاں تو یہ تو 2 کی مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے ایک صحابی ہے، ان سے نقل کرنے والے ایک ہے، اور یہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ جو حدیث شعب الایمان ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے ابو صالح ہیں، اور ان سے نقل کرنے والے عبداللہ بن دینار ہیں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو تینوں زمانوں میں متفرد ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس میں ابو صالح سے مراد ابو صالح السمان الزیات ہے، اس کا نام ذکوان ہے، ثقہ ہے، سبت راوی ہے، 101 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ سیاستن نے ان کی روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن دینار کے حالات گزر چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ 2 مثالیں تو ہم نے ذکر کی ہے، کبھی کبھی جو تفرد ہوتا ہے اس سے اور زیادہ زمانوں میں ہوتا ہے، یعنی 4 زمانوں میں، 5 زمانوں میں تفرد چلتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، جس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات یہ 4 زمانوں میں اس میں تفرد ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو غریب احادیث ہیں اس کی مثالیں اگر کسی کو مطلوب ہے تو مسند بزار اور معجم اسد طبرانی میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی غریب حدیث کی کے جو مزان ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ جو احادیث غریب ہے اور متفرد ہے جس میں روات، اس کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ نے بھی المعجم الاوسط میں وہ احادیث ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے جس میں روات متفرد ہیں۔ تو یہ ان حضرات کی کتابیں اس لحاظ سے بہت قیمتی ہے کہ اس میں وہ روایات موجود ہے جو دیگر حدیث کی کتابوں میں اس سندوں کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ ہم اگر حاشیے میں دیکھیں تو امام بزار کے حالات نور الدین عطر صاحب نے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کا نام ہے احمد بن عمر ابن عبد الخالق البصری، ابو بکر البزار، حافظ ہے، ثقہ ہے۔ انہوں نے علم حدیث کے لیے سفر کیا اور اپنے حفظ سے کئی حدیث بیان کیے، جس کی وجہ سے یہ وہم کے شکار ہوئے۔ 292 ان کی وفات ہے۔ ان کی 2 مسند ہے، ایک کبیر اور ایک صغیر۔ جو مسند بزار ہے وہ البحر الزخار کے نام سے الحمدللہ ابھی چھپی ہے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ کے حالات ذکر کیے ہیں۔ سلیمان ابن احمد بن ایوب الطبرانی 260 ان کی ولادت ہے اور 360 ان کی وفات ہے۔ اس کا مطلب ان کی عمر لمبی تھی۔ ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں، زیادہ مشہور ان کے 3 معاجم ہیں، معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر۔ اب ان کی تفسیر بھی چھپی ہے۔ معجم کبیر یہ حمدی عبد المجید سلفی کی تحقیق کے ساتھ 28 جلدوں میں چھپی ہے، اور معجم اوسط پہلے ڈاکٹر محمود تہان کی تحقیق کے ساتھ چھپی تھی، پھر محقق طارق بن عوض اللہ اور محقق عبد المحسن کی تحقیق کے ساتھ 10 جلدوں میں چھپی ہے، اور معجم صغیر 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ تینوں رجال کی ترتیب پر ہے، ابواب فقہیہ کی ترتیب پر مرتب نہیں ہے۔ معجم اس کو کہتے ہیں جو حروف تہجی پر مرتب ہو، تو چونکہ یہ اس میں جو روات ہیں وہ حروف تہجی کے ترتیب پر ہے، اس لیے اس کو معجم کہتے ہیں۔ یہ اس مقام کی تشریح ہو گئی۔ اب ذرا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غریب مطلق کی جو اور غریب نسبی کی جو تفصیل بیان کی ہے، تو اس میں غریب کے لیے معیار یہ مقرر کیا ہے کہ وہ صحابی میں تفرد نہ ہو،
صحابی میں اگرچہ تفرد ہو یعنی ایک ہو، اس کو غریب شمار نہیں کیا ہے، اس کے بعد والے فرد کا اعتبار کیا ہے، یعنی تابعی کا اعتبار کیا ہے کہ تابعی اگر ایک ہو یا تابعی اگر زیادہ ہو، تابعی اگر ایک ہو تو اس کو فرد مطلق میں شمار کیا ہے، اور تابعی اگر کئی ہے اور پھر آگے جا کر سند میں تفرد آ گیا تو اس کو غریب نسبی میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب ہم یعنی متواتر، مشہور، عزیز اور غریب کی تعریف کرتے تھے تو اس میں جو صحابی کا مرحلہ ہے اس میں بھی کثرت اور تعدد اور تفرد کا اعتبار کیا تھا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے اتنے تعداد میں ہو کہ وہ کثیر ہو تو مشہور و متواتر کے لیے شرط ٹھہرایا تھا، عزیز کے لیے بھی یہ شرط ٹھہرایا تھا کہ اس کے نقل کرنے والے 2 صحابی ہو، اور غریب حدیث یہ تھی کہ وہ ایک صحابی اگر روایت کرے، جیسے متواتر، جیسے انما الاعمال بالنیات حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے خود بتایا تھا کہ یہ غریب حدیث ہے کیونکہ نقل کرنے والے صرف ایک صحابی ہے۔ لیکن یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غرابت میں معیار تابعی کو بنایا، تو اصل تو یہی ہے کہ غریب کے لیے جو پیچھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ پورے سند میں دیکھا جائے گا کہ کہیں بھی اگر راوی ایک ہو تو وہ حدیث غریب شمار ہوگی، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں تابعی کو اس لیے معیار بنایا کیونکہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مقبول اور مردود حدیث کی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ جو خبر واحد میں غریب حدیث ہے وہ کب مقبول ہوگی، کب مردود ہوگی، تو چونکہ صحابی اگر ایک بھی ہو تو وہ حدیث مقبول ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس صورت کو مستثنا قرار دیا کہ وہ صحابی چاہے ایک ہو، اگلا جو طبقہ ہے اس میں تفرد کو معیار بنایا، صحابہ میں تفرد کو معیار نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ جو آج کے سبق میں جو شخصیات آئے تھے، عبداللہ بن عمر، ان کے حالات مختصر ذکر کیے، عبداللہ بن دینار کے مختصر حالات ذکر کیے، امام بزار اور امام طبرانی کے حالات مختصر ذکر کیے۔ آگے ایک فائدے کی بات ذکر کرتے ہیں کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے غریب کی یہ تقسیم تو کی کہ غریب کا اطلاق کبھی غریبی مطلق پر ہوتا ہے اور کبھی غریبی نسبی پر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ غریب کے اس کے علاوہ بھی اطلاقات ہیں، جیسے کبھی غریب بمعنی منکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ سے منقول ہے لا تکتبوا هذه الاحاديث الغرائب، یہ غرائب حدیث مت لکھو۔ تو اب غریب حدیث تو صحت کے منافی نہیں ہے، یہ ہم نے مستقل بحث کی ہے، لیکن کبھی چونکہ غریب بمعنی منکر استعمال ہوتا ہے، اور منکر اس کو کہتے ہیں جو شدید ضعیف ہو اور جس کو نقل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ منکر اور غریب حدیثیں مت لکھو۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کبھی غریب بمعنی منکر ہوتا ہے تو اس کا درجہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح غریب کبھی نادر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخصیت کے لیے، ایک عالم کے لیے ایک حدیث نایاب ہوتی ہے، چاہے وہ فی نفسی وہ حدیث مشہور ہو، متواتر ہو یا کئی طرق کے ساتھ منقول ہو، لیکن چونکہ اس کے لیے نادر ہے اس پر بھی کبھی کبھی غریب کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ غریب کا اطلاق کبھی ہوتا ہے لیکن بمعنی نادر۔ اسی طرح آگے جا کر ہم کہیں گے غریب الحدیث بھی ایک اس جیسا لفظ ہے، تو کبھی ذہن غلط ہو سکتا ہے، ایک غریب الحدیث ہوتا ہے۔ غریب الحدیث کا تعلق حدیث کے جو مشکل الفاظ ہے اس سے ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ چوتھی جو قسم ہے اطلاق ہے وہ غریب بمعنی لم اجد ہو، تو کبھی کبھی کسی مصنف کی خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ غریب بمعنی لم اجد ہو بھی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے تو وہ نصب الرایہ میں لم اجد ہو کہتے ہیں، کبھی کوئی حدیث ان کو نہ ملی ہو تو وہ غریب ان کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں غریب ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو دیگر اصطلاحات ہے، بلکہ غریب ان بمعنی کہ یہ حدیث مجھے ملی نہیں۔ تو علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی حدیث کی تخریج پہ کتاب لکھی ہے نصب الرایہ، تو اس میں بعض حدیث ان کو نہیں ملی تو انہوں نے لم اجد ہو کہا ہے، لیکن اس کے بعد
علامہ قاسم بن قطلوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منیت الالمعی فیما فات من تخریج حدیث الہدایت یعنی زیلعی، یعنی امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث کی تخریج رہ گئی تھی، علامہ قاسم بن قطلوب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کی تخریج بھی کی ہے۔ یہ جو رسالہ ہے یہ علامہ زاہد الکوثری صاحب کے تحقیق کے ساتھ چھپا ہے۔